السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت بولی، مریم علیہ السلام بولی، ربی اے میرے رب، انا یکون کیوں کر ہو سکتا ہے، لی میرے ہاں، ولدن بیٹا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی انسان نے، کالا فرمایا، کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یخلق پیدا فرماتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، اذا جب قضا ارادہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک یقول اتنا ہی کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام ظاہر ہے آپ کنواری تھی اور آپ نے کسی انسان کو بھی نہیں دیکھا تھا اور آپ کبھی اپنے محراب سے باہر بھی نہیں گئی تھی، تو اچانک سے ایک انسان آ کے آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے رہا ہے، تو یہاں پر وہ پریشان تھی کہ وہ کنواری تھی، حیران تھی کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، تو میں کیسے ایک بچے کی ماں بن سکتی ہوں؟ تو شادی کے بعد ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، میں تو انمیرڈ ہوں، تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ یہ آزمائش ہے تو بہت بڑی ہے، میں اس آزمائش کے لیے اہلیت نہیں رکھتی، میں لوگوں کے طعنوں کا جواب کس انداز سے دوں گی؟ تو اللہ پاک نے جو جواب عطا فرمایا وہ یہی تھا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ Nothing is impossible for Allah. The things which are impossible for man. کہ وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے ناممکن ہیں وہ اللہ کے لیے ممکن ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کن کہنا ہے تو فیکون ہو جانا ہے، اور جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، بس آرڈر دیتا ہے اور اس کا آرڈر چلتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ 48 وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا، الکتابہ سے کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ اور توریت، والانجیل اور انجیل۔ اب جو بیٹا پیدا ہوگا اس بیٹے کو اللہ کریم ان خوبیوں سے نواز کے بھیجے گا کہ ان کو کتاب سکھائے گا، اور حکمت دانائی کی باتیں یا راز کی باتیں اور اندر کی باتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چھپائے رکھتا ہے وہ ان کو بتائے گا، اور ان کو کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے کر بھیجے گا۔ توریت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور وہ اس وقت تک اتنی زیادہ تحریف کا شکار نہیں ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ پاک نے انجیل عطا فرمائی ہے، تو اللہ پاک کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو سجا سنوار کر بھیجے گا۔ آیت نمبر 49 وَرَسُولًا اور رسول بنا کر بھیجا، الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف، انی بے شک، قد جئتکم میں آیا ہوں تمہارے پاس، بی آیاتن نشانی لے کر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلقو کہ میں بناتا ہوں، اخلوق کا مطلب تخلیق کرتا ہوں، بناتا ہوں، میں نے تینی کیچڑ سے، کحیت طیری پرندے کی صورت، حیت کا مطلب ہوتا ہے صورت اور طیر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ، فانفخ پس جب میں پھونک دوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرم پرندہ، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وابریء اور میں تندرست کر دیتا ہوں، الاکمہ مادرزاد اندھے کو، مادرزاد اندھا وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہو، والابرص اور کوڑی کو، واحیی الموتیٰ اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وانبئکم اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بما تاکلون جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون اور جو تم جمع کرتے ہو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ اب اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حاملہ فرما کے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سید اور سردار، تو آپ سید تھے، آپ سردار تھے، اور آپ آل عمران میں سے تھے، اور آپ کا ایک بلند مرتبہ تھا آپ کی قوم کا، آپ کے خاندان کا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے، نبی بن کر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا معجزہ، ایک نشانی لے کر کہ جس کو تم دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کیا کرتے تھے کہ زمین سے مٹی اٹھاتے تھے، اس کو کیچڑ میں لپیٹ کے اس سے ایک پرندے کی صورت بناتے تھے،
اور اس پرندے میں اپنی روح پھونکتے تھے تو وہ پرندہ جو تھا وہ تھوڑی سی دور جاتا تھا، اور اس کی چمگادڑ جیسی شکل اور آنکھیں، اور ان کو حیض بھی آتا تھا، اور وہ تھوڑی سی دور جا کے اڑ کے گر جاتا تھا اور مر جاتا تھا۔ اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی چمگادڑ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی چمگادڑ خلط ملط نہ ہو جائے، اس کا ختم ہو جانا ہی تھا۔ یہ بس ایک معجزہ دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس زمانے میں لوگ معجزے کے بغیر بات نہیں مانتے تھے، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے کچھ ہوتا دیکھ لیتے تھے تو مان لیتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ معجزہ دکھایا تو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے پر راضی ہو گئے۔ اور دوسرا جو اللہ پاک نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوتا تھا تو وہ اپنی دست مسیحائی سے اس کی بینائی لا دیتے تھے۔ اور جو کوڑ کا مرض، ہم اس کے بارے میں پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، ڈاکٹر لطفہ ہماری پاکستان میں تقریباً انہوں نے ساری زندگی لگا دی، اور کوڑ کے مرض جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کوڑی کے مریض کو، انہوں نے ان کی دیکھ بھال کی اور ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ہم ان کے لیے دعا تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کا جو کارنامہ ہے وہ تا دم آخر جب تک ہم اس پاکستان کے ساتھ جڑے ہیں، پاکستان جب تک قائم ہے تب تک وہ یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ کوڑ کے مریض کو شفا یاب کرتے تھے اور مردے کو زندہ کرتے تھے۔ یہ 4 روشن معجزات تھے، اور انجیل جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی یہ روشن معجزات تھے جو وہ اللہ پاک نے ان کو عطا کر کے بھیجے تھے۔ اور آگے اگلا جو معجزہ ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم گھر میں جمع کرتے ہو۔ اب جو بھی کوئی بچہ یا بڑا کوئی بھی اپنے گھر سے آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے تھے تم آج یہ کھا کر آئے ہو، تو وہ حیران رہ جاتا، اور وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آپ کے گھر میں کس چیز کا کھانا سٹاک کیا ہوا ہے، کون سا اناج کی بوریاں یا کیا چیز آپ نے اپنے گھر میں سنبھال کے رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ان معجزوں میں میری صداقت کی، یعنی کہ میرے رب ہونے کی، سچائی کی بہت بڑی نشانی تھی۔ اگر تم مومن ہو، تم سمجھدار ہو، تو یہ سارے معجزے اللہ کی طرف سے ہی وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک معجزے کا انکار کرنا اللہ کا نعوذ باللہ انکار کرنا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہر معجزے کے اینڈ پہ بِإِذْنِ اللَّهِ اسی لیے لکھا کہ یہ سب کچھ میرے اپنی ذات سے منسوب نہیں بلکہ میرے رب کی طرف سے منسوب۔ یہاں پہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کیا تھا، اور یہ جو قصیدہ برد شریف میں وشفیت ذل ہم آہاتی من امرادہم وملات کل الارض من جداوک، یا رسول اللہ آپ نے بیماروں کو ان کی بیماریوں سے صحت عطا فرما دی ہے، اور وہ زمین کو اپنے جود و کرم سے لبریز کر دیا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیحائی کرتے تھے، اور ان کی ساری قوم جو ہے وہ ڈاکٹرز بننے کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبھی کے سردار ہیں، ان کا تو کوئی کمپٹیشن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ آپ سے اتنے معجزات صادر ہوئے کہ کسی نبی سے تو 4-5 ہیں، لیکن آپ سے 6666 یا اس سے بھی زیادہ معجزات اللہ پاک نے آپ کی ذات سے ظہور فرمائے۔ آیت نمبر 50 وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدیّ، جو اس سے پہلے نازل ہوئی، من التوراتی، توریت، یعنی کہ اس کتاب جو کہ توریت ہے، لِأُحِلَّ، اور تاکہ حلال کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعد الذی، وہ چیزیں، بعض چیزیں، حرمہ، جو حرام کر دی گئی تھی، علیکم، تم پر، وجئتکم، اور لایا ہوں، بی آیات من ربکم، نشانی، ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُون، اور میری پیروی کرو۔ یہاں پہ آپ اپنے منصب رسالت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پہلے جو آپ کے پاس نازل ہوئی تھی توریت، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اس سے پہلے جو نازل ہوئی تھی زبور، جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے آیا ہوں، اور انجیل لے کر آیا ہوں جو کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعی میں وہ اللہ کے کلام تھے، اور ان پر جو اترنے والی کتابیں تھیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ان نبیوں پر نازل ہوئی تھیں، اور جب بھی کوئی نئی کتاب آتی ہے تو پچھلی کتاب کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اور نیا دین، نئی شریعت اور نئے معاملات جو ہے نا ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے انجیل اتاری تو توریت پر عمل درآمد منسوخ ہو گیا، اور انجیل پر عمل درآمد باقی رہ گیا۔ اور پھر جب اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا
تو پھر انجیل پر عمل درآمد منسوخ ہو گیا اور صرف قرآن تا عبدالآباد تک تا قیامت باقی رہا، اور اب صرف عمل درآمد جو ہے وہ قرآن ہی پر ہوگا۔ تو جو بھی کتاب جس نبی پر بھی نازل ہوتی تھی وہ پچھلی کتابوں کی ضرور تصدیق کیا کرتی تھی کہ وہ سچی کتابیں تھیں اور وہ سچے نبی تھے۔ اسی طرح قرآن پاک بھی توریت، زبور اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ سچی کتابیں تھیں، سچے نبی تھے، اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق ان پر عمل درآمد کرنا ضروری تھا، مسٹ تھا۔ لیکن اب چونکہ قرآن نازل ہو چکا ہے تو اب صرف قرآن پر ہی عمل درآمد ہوگا، اور ہر حال میں ہوگا اور تا قیامت ہوگا۔ اور جو دوسرا ان کا کام تھا وہ یہ کہ وہ حلال کر دیں ان چیزوں کو جو حرام تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اوپر اپنی سب سے مرغوب شے جو کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا وہ آپ نے نظر مانی تھی کہ وہ میں نہیں پیا کروں گا تو مولا مجھے عرق النساء یعنی کہ گھٹنوں کی تکلیف سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس قربانی کو قبول فرمایا اور ان کو اس درد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو ان کی دیکھا دیکھی سب یہودیوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ اللہ پاک نے ان کے لیے حلال فرمایا تھا۔ اور کچھ چربیاں ایسی تھی جانوروں کی جو کہ اہل توریت پر حرام تھی۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے وہ چربیاں بھی حلال کروا دی، کچھ جانور ایسے تھے ان کو بھی حلال کروا دیا، اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ میں بعض چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں جو تم پر پہلے حرام تھی، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صدقہ یہ چیزیں حلال ہوگی۔ اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، اور یہ نشانیاں جو ہم نے ساری پیچھے پڑھی ہیں وہ تو ان کے معجزات تھے، اور یہ نشانی جو تھی وہ انجیل کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ پاک نے نازل فرمائی، یہ وہ نشانی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری پیروی کرو، یعنی کہ یہ جو کچھ تمہارے لیے لایا ہوں ان سب میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ڈرنا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے اس نے منع فرما دیا منع ہو گئے، اور جس چیز کا اس نے حکم دے دیا وہ کرنے لگ گئے، بس آرڈر کو اوبے کیا۔ تو یہاں پہ آ کے اللہ پاک نے یہی فرمایا ہے کہ میرا ڈر رکھو، جس چیز سے میں نے منع کیا ہے وہ نہ کرو، اور جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو نہ چھوڑو۔ اور اطیعون سے جو ایک نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبیوں کی پیروی کرنا اللہ ہی کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ وہ جو کمانڈ دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب کوئی شخص نبی کی پیروی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی پیروی کرتا ہے انڈائریکٹلی۔ تو جب ہم کسی نبی کی پیروی ہی نہیں کریں گے تو ہم اللہ کی اطاعت کا حق کیسے ادا کر سکیں گے؟ تو نبی کی پیروی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آرڈر تھا، تو ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی کتنی پیروی کا حق ہے کہ ہم ان سے کئی گنا زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کے اوبیڈینس ہوں، ان کے فرما بردار ہوں، ان کے اطاعت گزار ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔